الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کرے، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد ارب ہا ارب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ کائنات کا آخری ہادی، آخری رہنما، آخری الہامی پیشوا بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات بالا صفات میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، آپ کو مجمع کمالات و صفات بنا دیا تھا، اور ان باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب حمید کو آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید کیا ہے؟ رشد کا، ہدایت کا، رہنمائی کا، نورانیت کا، سعادت کا ایک بہت بڑا دستور ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر فلاح پانا چاہے اور سیدھے راستے پہ چلنا چاہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا حاصل کرنا چاہے، رزق حلال فراخ انداز میں حاصل کرنا چاہے، اس کتاب سے چمٹ جائے، انشاءاللہ اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں یہ بات بھی سمجھائی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصار میں ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں گوڈے گوڈے اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور نعمتیں اتنی بے پایاں ہیں، اتنی زبردست ہیں کہ کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں جس کو چھوٹا کہا جا سکے، معمولی کہا جا سکے۔ آپ نے گردوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ گردے انسان کے جسم سے فاضل پانی کو باہر نکالتے ہیں۔ گردے چھوٹے سے سائز کے ہوتے ہیں، معمولی سے سائز کے، معمولی سے بدن کے، لیکن اللہ نہ کرے ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو بہت بڑی بڑی ڈیالسس مشینیں اس چیز کو کمپنسیٹ کرتی ہیں، اس فنکشن کو جو گردے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھیپھڑے
انسان کے سینے کے اندر ہوتے ہیں، دو پھیپھڑے اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں جو آکسیجن کو کشید کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فضا سے جو اس نے بنائی ہے، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی شامل ہے، جو کہ انسانی جسم کے لیے بڑی مہلک ہوا، بہت مہلک گیس ہے، اس کے ساتھ وہ دیگر گیسز بھی موجود ہیں۔ ان گیسوں میں سے ایک آکسیجن ہے، جس کو ہم فضائے بسیط سے باقی گیسوں کو نکال کر چھوڑ کر کشید کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیپھڑوں میں ایسے فنکشن کو پیدا کیا ہے کہ جب یہ انہیل کرتا ہے، اندر ہوا کو لے کے جاتا ہے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کے نہیں جاتا۔ جب ایکسہیل کرتا ہے، باہر کی سانس لیتا ہے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتا ہے۔ یہ جو ایک میکانزم ہے اس کے اندر، اس گیس کو کشید کرنے کا جو انسانی صحت کے لیے اور توانائی کے لیے ضروری ہے، جو نظام انہضام کے لیے اور سرکولیٹری سسٹم کے لیے ضروری ہے، حضرات گرامی قدر، یہ فنکشن پھیپھڑا ہم سے پوچھے بغیر انجام دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس فنکشن میں معمولی سی ڈسٹربنس آ جائے تو اتنے بڑے آکسیجن کے سلنڈر انسان کی ناک کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے اس کو آکسیجن جو ہے اس کے اندر اس کے جسم میں داخل کی جاتی ہے، اور اس کی مقدار اگر ڈراپ کرنا شروع ہو جائے، اس کی مقدار اگر گرنا شروع ہو جائے، تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، اس کے تنفس کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی تبدیلی اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایک معدہ دیا ہے، اس معدے کے اندر ہم جناب مٹن کھاتے ہیں، وہ بھی جل جاتا ہے، ہم چکن کھاتے ہیں وہ بھی جل جاتا ہے، ہم ویجیٹیبل کھاتے ہیں وہ بھی جل جاتا ہے، ہم فروٹ کھاتے ہیں وہ بھی جل جاتا ہے۔ اس معدے کے اندر HCl ہائیڈرو کلورک ایسڈ موجود ہے، جو اتنا خطرناک تیزاب ہے، اگر انسان کے جسم کے کسی حصے پہ گر جائے تو اس کی کھال اسی وقت جل جاتی ہے، اگر چہرے کے اوپر گر جائے تو چہرہ جھلس جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معدے کے اندر ایک ایسے ہائیڈرو کلورک ایسڈ کے ایسے سسٹم کو پیدا کیا ہے کہ جو ہمارے معدے کے اندر ان کھانوں کو تو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، ان کو جذب کر رہا ہوتا ہے، ان کو ہضم کر رہا ہوتا ہے، لیکن معدے کی دیواروں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا۔ اگر معدے کی دیواروں کو یہ ہائیڈرو کلورک ایسڈ تنگ کرنا شروع کر دے تو ہم اسے تیزابیت کہتے ہیں، اس کو تیزابیت ہو گئی ہے۔ اس تیزابیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھر بڑی بڑی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، اور کئی مرتبہ انسان السر کا پیشنٹ بن جاتا ہے، کئی مرتبہ کینسر کا پیشنٹ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ہائیڈرو کلورک ایسڈ کا اللہ نے ایک ایسا نظام انسانی جسم میں ودیت کیا ہے کہ وہ کھانے کو ہضم کرنے کے کام آتا ہے، لیکن انسانی معدے کی دیواروں کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے آنکھوں کے اوپر پپوٹوں کو پیدا کیا ہے۔ پپوٹے اگر خدا نہ خواستہ ان کے مسلز کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو انسان کو یوں اپنی پپوٹوں کو اٹھا کر انسانوں کو دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن عام حالات کے اندر ہم بالکل نارمل انداز میں پلک کو جھپک بھی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور پلک جھپکنے کے مسلسل عمل کے دوران کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے۔ حالانکہ آنکھیں بند تو ہوتی ہیں، بلنک تو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس بلنکنگ کا نظام اتنا انٹریکیٹڈ ہے، اتنا زبردست ہے کہ پپوٹے جب آنکھوں میں بند ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، تو ایسے عالم کے اندر انسان اس حالت میں ہوتا ہے کہ آنکھ کے آگے اندھیرا نہیں ہوتا، بالکل کلیئر ویژن کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کو دیکھ کر پروردگار عالم کی تخلیق کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اللہ یقیناً سب سے بڑا خالق و مالک ہے۔ اللہ اتنا بڑا خالق ہے کہ مصور دنیا کے اندر جو مصور ہوتے ہیں، تصویر کشی کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، ان کو تصویر بنانے کے لیے 3 چیزوں کی لازماً ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انہیں سالڈ کینوس کی، چاہے لکڑی ہو، چاہے تختہ ہو، چاہے سلیٹ ہو، اس کی ایک ٹھوس وجود کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اوپر وہ اپنا برش چلاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو پینٹ کرنے کے لیے رنگ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو برش کے اوپر لگا کر وہ سالڈ کینوس کے اوپر اپنے برش کو پھیرتے ہیں،
تیسری چیز یہ ہے کہ انہیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، جس روشنی کے اندر وہ پینٹنگ کرتے ہیں اگر اندھیرا ہو مصور تصویر نہیں بنا سکتا، اگر سالڈ کینوس نہ ہو مصور تصویر نہیں بنا سکتا، اگر رنگ نہ ہو مصور تصویر نہیں بنا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس نے تمہیں رحم مادر میں بنایا، سالڈ کے اوپر نہیں بنایا بلکہ مایا پہ بنایا، رنگ کے ساتھ نہیں بنایا بغیر رنگ کے بنایا، روشنی میں نہیں بنایا بلکہ اندھیرے میں بنایا۔ اور کیا کہا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں رحم مادر میں جب تصویریں بناتا ہوں تو ایسی تصویر بناتا ہوں جیسے میری مرضی ہوتی ہے۔ اس حال میں اور مسجد میں 2-3 ہزار بندے بیٹھے ہوں گے، کسی ایک کے چہرے کو دوسرے کے چہرے سے میچ کیے ملتا نہیں ہوگا۔ مصور کی وہ تصویر جو سالڈ پہ بنائی گئی اور برش سے بنائی گئی، رنگ سے بنائی گئی، روشنی میں بنائی گئی، وہ دھڑکنا بھی نہیں جانتی اور بولنا بھی نہیں جانتی۔ اور خالق و مالک کی وہ تصویر جو اندھیرے میں بنائی گئی، بغیر رنگ کے بنائی گئی اور مایا پہ بنائی گئی، وہ دھڑکنا بھی جانتی ہے اور بولنا بھی جانتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی گنت نعمتیں جو ہمارے داخل کے اندر بھی موجود ہیں اور خارج کے اندر بھی۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو ایک بات اور چلتے چلتے دلچسپ بات سناتا ہوں۔ جو دہریے تھے یا کافر تھے، ان کے ذہن کے اندر یہ بدگمانی موجود تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کو دور کرتے ہوئے کہا یحسب الانسان ولن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتا، اور میں تو اس کے پوروں اور انگلیوں کے اوپر جو لکیریں ہیں ان کو بھی دوبارہ بنانے پہ قادر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے اندر ایک بڑی سافٹ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا دنیا میں کبھی کسی کو پتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب انگلیوں کے پور جو ہیں وہ انسانوں کی علامت بن جائیں گے؟ نزول قرآن کے وقت تو یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ انگلیوں کے پوروں کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے، فنگر پرنٹ میں کوئی ایسی بات موجود ہے جو ہر انسان کی یونیک ہے۔ اللہ نے چہرے جدا نہیں بنائے، 7 ارب انسانوں کو پیدا کیا تو 7 ارب انسانوں کے انگلیوں کی لکیروں کو فرق پیدا کیا۔ میرا اللہ اتنا بڑا خالق و مالک ہے، کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور تم میرے بارے میں کیسی بدگمانی کرتے ہو، میں تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اور میری قوت تحلیق کا عالم یہ ہے، جیسے میں نے پہلی مرتبہ فنگر پرنٹ پیدا کیے تھے ویسے میں نے پہلی مرتبہ پور پیدا کیے، دوبارہ ویسے ہی پیدا کروں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی نعمتیں، یہ تو میں نے کچھ داخلی نعمتوں کی بات کی ہے، اور پھر اس کے اندر یقین کیجئے اگر برین کی بات کی جائے یا ہارٹ کی بات کی جائے، وہ ہارٹ جو معدے سے ہضم کیے ہوئے کھانے سے انرجی کو کشید کر کے پورے جسم میں پھیلاتا ہے، دنیا کا واحد پمپ ہے جو 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوتا۔ ہر وقت یہ ایکٹیو پمپ ہے۔ انسان وہ الیکٹریسٹی کے بڑے بڑے پمپ بناتا ہے اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد پھر بند بھی کرتا ہے کہ ذرا اس کو ریلیکس، اس کو جناب سکون مشینری کو حاصل ہو تاکہ مشینری کی ایفیشنسی برقرار رہے۔ یہ جو ہارٹ ہے 50 سال 60 سال 70 سال تک یوم ولادت سے لے کے یوم وفات تک دھڑکتا ہی رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، 1 سیکنڈ کے لیے ہارٹ بند ہو جائے موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، برین کی کیفیت پہ غور کیجئے، جس کے اندر 2 طرح کے اجزاء جو ہیں پوری طرح متحرک ہیں، ایک اس کی کیمیکل موومنٹ ہے، ایک اس کی الیکٹریکل موومنٹ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی کیمیکل الیکٹرک موومنٹ کے اوپر غور کیجئے، ہماری سوچ، ہمارا تخیل، ہمارے ارادے، ہمارے عزائم کس طرح اس کے اندر موو کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ذرا ان کے بیلنس میں خرابی پیدا ہو جائے، چاہے وہ طبعی اعتبار سے ہو یا روحانی اعتبار سے ہو،
پھر انسان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. یہ بیلنس جب خراب ہوتا ہے انسان ڈپریس ہو جاتا ہے, انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے, خپتی ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ کئی لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر اس کے اندر اوہام کی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, اس کے اندر توہم بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر یادداشت کی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے. لیکن جب اس کی کارکردگی نارمل ہوتی ہے تو انسان کے چہرے میں مسکراہٹ بھی ہوتی ہے, انسان کے دل میں مسرت بھی ہوتی ہے, انسان کے اعصاب میں طاقت بھی ہوتی ہے. اسی دماغ کی ایک معمولی سی رگ کے دب جانے سے انسان کی پوری ٹانگ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, پورے کے پورے بازو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, نچلے دھڑ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کی معمولی سی وین کے رپچر کے ساتھ برین ہیمریج جیسا واقعہ رونما ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر وہ اللہ جس نے لاکھوں کی تعداد میں شریانوں کو پیدا کیا اور لاکھوں کی تعداد میں وریدوں کو پیدا کیا, اور ہر ورید اور شریان کے اپنے فنکشن کو پیدا کیا, اس کے اپنے عمل کو پیدا کیا, یقیناً بہت بڑا ہم پہ احسان کرنے والا مولا ہے. اسی لیے اس نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہے نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر داخل کے اندر اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کہ کیا بندہ ان نعمتوں جگر پہ غور کیجئے. انسانی جسم میں جو توانائی کا سرچشمہ ہے آپ کا جگر ہے, اس کے فنکشن میں خرابی آ جائے, یرکان جیسے موذی مرض, ہیپیٹائٹس جیسے موذی مرض انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں, انسان کے اعضاء پھولنے شروع ہو جاتے ہیں, اور انسان کے چہرے کا رنگ دیکھ کے کالا اس کا چہرہ ہو جاتا ہے. لوگ بآسانی پہچان جاتے ہیں کہ اس کو جگر کا عارضہ لاحق ہے. حضرات گرامی قدر یہ تو داخل کی بات, اور داخل پہ غور کرتے جائیں یقین کیجئے 24 گھنٹے صرف داخلی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا. سانس کی نعمت, سماعت کی نعمت, بصارت کی نعمت, اور حتیٰ کہ ریفلیکس ایکشن کی نعمت. آپ کسی جناب گرم چیز کے پاس موجود ہو, گرم چیز کو آپ ٹچ کریں, آپ کو سوچے بغیر انگلی آپ کے پیچھے ہٹ جائے گی, اسے ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں. جو خود بخود خودکار, جو آپ کے اندر ایک عمل کی خودکار قوت موجود ہے, جس کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے برین سے جاری نہیں ہوتے بلکہ ریڑھ کی ہڈی سے جاری ہوتے. اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب سسٹم پیدا کیا, ہر چیز کو مینج کیا. اور آپ خارج میں غور کریں, بیوی اللہ کی نعمت, بچے اللہ کی نعمت, کھانا اللہ کی نعمت, کپڑے اللہ کی نعمت, رہائش اللہ کی نعمت. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کر ہی نہیں سکتے. لیکن حضرات گرامی قدر آج میں آپ کی توجہ اس سمت مبذول کروانا چاہتا ہوں. اللہ کی 3 نعمتیں ایسی ہیں جو ان تمام نعمتوں سے اوپر آتی ہیں. 3 نعمتیں ایسی ہیں جو ان تمام نعمتوں سے اوپر آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ فقط اللہ کی تقدیر ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. ورنہ کتے کو بنانے والا بھی تو اللہ ہے, بلی کو بنانے والا بھی تو اللہ ہے, چیتے, شیر, گھوڑے, گدھے کو بنانے والا بھی تو اللہ ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا. دنیا کے جتنے جانور ہیں ان کی غالب اکثریت زمین کے اوپر اپنے چاروں ہاتھوں کے ساتھ چلتی ہے. اللہ نے انسانیت کو شرف عطا کیا کہ وجود کو اٹھا دیا, ہاتھوں کو زمین پہ لگنے نہیں دیا, قدموں پہ اس کو چلا کر اس کے شرف کو بھی بڑھا دیا, اس کی وجاہت کو بھی بڑھا دیا, اس کی شان کو بھی بڑھا دیا, اس کی عظمت کو بھی بڑھا دیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اور اعلان فرما دیا میں نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا. حضرات گرامی اللہ کی بہت بڑی نعمت, لیکن اس کے اوپر بھی ایک نعمت ہے, اور وہ نعمت اس سے کہیں بڑی ہے. کوئی موازنہ نہیں ان 2 نعمتوں کا آپس میں, اور وہ نعمت اسلام ہے اور نعمت ایمان ہے. جگر تو ہر ایک کے پاس ہے, اور دل تو ہر ایک کے پاس ہے, دماغ تو ہر ایک کے پاس ہے, لیکن نصیبہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے, وقت کی بلندی ہر ایک کے پاس نہیں. اور 1.5 پونے 2 ارب مسلمانوں شکر ادا کرو,
7 ارب کی آبادی میں سے تم 1.5 ارب وہ ہو جن پہ اللہ نے کرم فرمایا اور دین قیم کی طرح رہنمائی کر دی، وگرنہ تم سے بڑے سائنسدان، تم سے بڑے ماہر معیشت، تم سے بڑے ماہرین اقتصادیات وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو ترس آیا، اللہ کو رحم آیا، اللہ نے تمہیں مسلمان بنا دیا۔ اتنی بڑی کرم نوازی کی، اتنا بڑا فضل کیا کہ اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، دین اتنی بڑی نعمت ہے، جب یہ نعمت چھنتی ہے انسان ایک ٹیڑی پیسے کا بھی نہیں رہتا۔ فرعون بادشاہ دنیاوی اعتبار سے کتنی بڑی حیثیت ہے کہ بہت بڑی ہیبت و حشمت والا بادشاہ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، برائی کی اور ایول فورسز کی ایک علامت بن گیا۔ حامان کے پاس عہدہ تھا، وزارت تھی، لیکن ایمان نہیں تھا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ قارون کے پاس سرمایہ تھا، لیکن ایمان و اسلام کی نعمت نہ تھی، اللہ نے اس کو گھر و خزانے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ ابو لہب کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، دنیا کا سب سے اونچا قبیلہ ابو لہب کا قبیلہ تھا، ہاشمی قبیلے کا، مطلبی قبیلے کا۔ حسب و نسب کے لحاظ سے ابو لہب کتنا بلند تھا، مال بھی تھا، حسب و نسب بھی تھا، چہرہ مورا بھی تھا، جمال بھی تھا، چودراہٹ بھی تھی، لیکن ایمان نہ تھا۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اور ایمان سے بھاگنے والے ابو لہب، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے تو اس پہ لعنتیں برستی رہے گی۔ انسان ٹیڑی پیسے کا نہیں رہتا ایمان کے بغیر، اور جب ایمان آتا ہے اور انسان سردار ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق جیسے وجود سامنے آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انسان مومن و مسلمان ہوتا ہے اور حکمران ہوتا ہے تو پھر حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیات سامنے آتی ہیں، اور جب انسان مومن ہوتا ہے اور سرمایہ دار ہوتا ہے تو عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ جیسے وجود سامنے آتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جب انسان میں فقر ہوتا ہے اور انسان محنت کش ہوتا ہے اور انسان محنت مزدوری کر کے رزق حلال کی تلاش میں ہوتا ہے، اور حاکم ہونے کے باوجود کھیتوں میں ہل چلاتا ہے اور حاکم ہونے کے باوجود باغبانی کا کام کرتا ہے، تو پھر فقر حیدری کی علامت حضرت علی المرتضیٰ جیسی شخصیات سامنے آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب کچھ بھی نہیں ہوتا، قبیلہ بھی نہیں ہوتا، کنبہ بھی نہیں ہوتا، وطن بھی نہیں ہوتا، بندہ غریب الدیار پردیسی ہوتا ہے، اور حلیہ بھی نہیں ہوتا، وجاہت بھی نہیں ہوتی، رنگ بھی نہیں ہوتا، روپ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایمان اتنا ہوتا ہے کہ جلستی ہوئی ریت کے اوپر بھی ہاتھ ہاتھ کے ناروں کو لگا رہا ہوتا ہے، تو حضرات گرامی قدر پھر کیا مقام ملتا ہے۔ حضرت آقا معراج پہ جاتے ہیں، واپس آئے، کہا آئینہ بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا گیا، کہا آقا کیسے یاد فرمایا ہے؟ کہا بلال کل رات میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو جنتوں میں سنا۔ حضرات گرامی قدر ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، پرائس لیس، دنیا میں واحد نعمت ہے جس کا کوئی مول نہیں، انمول نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس نعمت کی قدر کرنی، اگر آپ نے ان کی قدر پوچھنی ہو کابر صحابہ کرام سے پوچھئے یا ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے ایمان و اسلام کی نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے کشمکش کا سامنا کیا۔ انہی وجودوں میں سے ایک ہستی مبارک سیدہ آسیہ کی ہستی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت موسیٰ نے دعوت توحید کو دیا، آسیہ نے دعوت توحید کو تسلیم فرما لیا۔ فرعون نے بڑی اذیتیں دی، لیکن آسیہ نے ایمان سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا، فرعون نے رعونت کے ساتھ، غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ اس بات کا فیصلہ سنایا کہ آسیہ کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ آسیہ کے ہاتھوں میں میہوں کو گاڑا جانے کا وقت آیا، آسیہ کو سولی پر لٹکانے کا وقت آیا۔ حضرت حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں
اور وہ بات قرآن مجید کی آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، بڑے محلوں والی تھی، بڑی نعمتوں والی تھی، بڑا کچھ تھا میرے پاس، لیکن میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ بے ایک ہی تمنا ہے، فرعون کے محلات کو چھوڑا ہے، اپنے پاس ہی کوئی محل بنا دیجئے، اپنے پاس ہی کوئی گھر بنا دیجئے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دلا دیجئے اور ظالموں کی ابتلا سے نجات دلا دیجئے۔ سید آسیہ نے دعا مانگی، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ابھی شہید نہیں ہوئی تھی، ابھی شہید نہیں ہوئی تھی، جسم سے ابھی روح قبض نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے آسیہ کی آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا کہ آسیہ اپنے محلات کی زیارت کر۔ حضرات گرامی قدر، آپ ذرا سوچئے ہمارے اکابرین نے اس دین کی نعمت کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج کل کے دور کے اندر بھی اگر ایمان کی نعمت کا ویٹ کرنا ہو، ایمان کی نعمت کے بدن کو کرنا ہو، تو فلسطینیوں کی زندگی کو دیکھیے، کشمیریوں کی زندگی کو دیکھیے، برمیوں کی زندگی کو دیکھیے، جنہیں ایمان اور اسلام کی نسبت کی وجہ سے شہید کیا جاتا ہے۔ معصوم بچے ماؤں کی جھولیوں میں ہوتے ہیں، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، سنگینوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو اور مجھے ایمان کہاں سے حاصل ہوا؟ کہ ہم نے ہجرت کی تھی؟ کہ ہم نے گھر بار کو چھوڑا تھا؟ کہ ہمیں جیل خانوں میں اتارا گیا تھا؟ کہ ہمیں ٹارچر کیا گیا تھا؟ یہ تو ہمیں گفٹ ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس گفٹ کا کوئی تقاضا بنتا ہے، وہ تقاضا یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں، پورے داخل ہو دین میں داخل ہونے کے لیے عقائد، عبادات اور معاملات کو دین کے تابع کرنا ضروری ہے۔ وہ بندہ مسلمان و مومن نہیں ہوتا، کافر تو نہیں کہہ رہا، لیکن بندہ مومن و مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ فاسق و فاجر ہوتا ہے جو عقائد، عبادات اور معاملات میں کوتاہیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اللہ کی وحدانیت پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے، ملائکہ پر، سابقہ کتابوں پر، یوم حساب پر، تقدیر کے فیصلوں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آج کا دور فتن کا دور ہے، ابتلا کا دور ہے، منکر حدیث آ رہا ہے، پروٹوکول مل رہا ہے، ختم نبوت کا منکر آ رہا ہے، قومی خزانے کی چابیاں پکڑائی جا رہی ہیں، ختم نبوت کا منکر ہے، لیکن بھائی بھائی کہا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں عقیدے کے اندر پختہ ہونا چاہیے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے والا ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو بھی حضور کے بعد دعوے نبوت کرتا ہے، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے سجاح ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی جاں محمد ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مادن دانی ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عبادات میں مداومت کو اختیار کرنا اور ان کو درست طریقے سے بجا لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کیسے مسلمان تھے کہ حالت لڑائی میں بھی نماز کا وقت آتا تھا، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، اور تو جوان جہان ہو کر بھی حی علی الفلاح کی آواز کے وقت بستر میں لیٹا ہوتا ہے، فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بھی تیرے دماغ اور تیرے دل کو جگانے کا سبب نہیں بنتی۔ فجر تو بستر میں لیٹا ہوتا ہے، ظہر کے وقت تو دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، عصر کے وقت تو گرائیاں کر رہا ہوتا ہے، مغرب کے وقت تو ایوننگ واک کر رہا ہوتا ہے، عشاء کے وقت تو ڈنر میں ہوتا ہے،
ڈنر سے آ کے بستر میں ہوتا ہے، تو کہاں کا مسلمان ہے؟ تیری مسلمانی کیسی ہے؟ تیری نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج کا مسلمان جوان ہے، طاقتور ہے، جم جاتا ہے، ورزش کرتا ہے، پروٹین کی ڈائٹس لیتا ہے، اور حضرات گرامی کا روزہ رکھنے کی باری آتی ہے، اس کی شوگر لو ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، پیپر آئے ہیں جی، پڑھائی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تیری جوانی کس کام کی جوانی ہے؟ مال کمانے کے بعد مال کو اپنی مرضی سے اس میں سام بن کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے حق کو نہیں دیتا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، اپنے آپ کو عبد الرزاق اور عبد الستار کہتا ہے۔ تو ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہے، انگلستان تو بھاگتا ہے، سوئٹزرلینڈ تو بھاگتا ہے، ڈنمارک تو بھاگتا ہے، سنگاپور بینکاک تو بھاگتا ہے، حاجت تب کرتا ہے جب چار پہی پہ لیٹا ہوتا ہے۔ کیا یہی تیری مسلمانی ہے؟ یہ حال تیری عبادات کا ہے۔ اور جب معاملات پہ غور کیا جائے تو معاملات کے اندر بھی تو کچا نکلتا ہے، ادھورا نکلتا ہے۔ شادی بیاہ پہ تیری بیٹی اور تیری بہن جو ہوتی ہے دوپٹے کے بغیر گھوم پھر رہی ہوتی ہے، ڈھول ڈمکے بج رہے ہوتے ہیں، اور تو اپنے آپ کو حاجی نمازی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تیری دکان پہ جائیں، تول میں تو کچا ہے، ماپ میں تو کچا ہے، لیکن پھر بھی تو مسلمان بڑا اچھا ہے۔ کہاں گئی تیری مسلمانی؟ تیرے معاملات کہاں گیا دین کے ساتھ ان کا کنیکشن؟ تیرے جنازے تیرے ایمان کی منہ بولتے ثبوت ہوتے ہیں، جنازے کے دن تو بکواس کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر پہ شکوے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط زبان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور نوحہ کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کیا یہی تیری مسلمانی ہے؟ اور خاص طور پر آپ کی توجہ کو میں امور سیاسیات کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ حالات کا تقاضا بھی ہے، اور اس وقت کے انوائرمنٹ کا اور ان ایام کا تقاضا بھی ہے کہ سیاست کے بارے میں آپ کی غلط فہمیوں کو آج دور کر دیا جائے، اور آپ کے سامنے کتاب و سنت کے فلسفہ سیاست کو رکھ کے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا جائے، سیاست کوئی گنڈوں کا مشن نہیں، کوئی بے دینوں کی میراث نہیں، بلکہ سیاست انبیاء کی میراث ہے۔ روئے زمین پہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہستیاں انبیاء کی ہستیاں تھیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان بنو اسرائیل یسوسہم انبیاؤہم، بنی اسرائیل کے سیاسی رہنما ان کے انبیاء تھے۔ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے اسٹیٹس مین تھے کہ آپ نے ریاست کو چلانے کے پورے انداز لوگوں کو سکھلائے، لوگوں کو بتلائے، اور آپ کی ریاست و سیاست کو دیکھ کر مائیکل ہارٹ کو الفاظ کہنے پڑے، ہی واز دا اونلی مین ان دا ہیومن ہسٹری who was supremely successful in both secular and religious phases of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام، جو فرد کا بھی امام ہے اور اجتماع کا بھی امام، جو حلیے کا بھی امام ہے اور لباس کا بھی امام، جو بصارت کا بھی امام ہے اور بصیرت کا بھی امام، جو سماعت کا بھی امام ہے اور دماغ کا بھی امام۔ حضرات گرامی کا حتیبانہ زبان میں بات کی جائے تو بات کچھ یوں بنتی ہے، وہ میرے دل کا بھی امام ہے اور میرے تخیل کا بھی امام، میرے تفکر کا بھی امام ہے اور میرے احساسات کا بھی امام، میری جلوتوں کا بھی امام ہے اور میری حلوتوں کا بھی امام۔ وہ جمعے کے دن بھی امام ہے اور ہفتے کے دن بھی امام، وہ پیر کے دن بھی امام ہے اور منگل کے دن بھی امام، وہ بدھ کے دن بھی امام ہے، جمعرات کے دن بھی امام، وہ پرے کا بھی امام ہے اور پنچایت کا بھی امام، وہ ریاست کا بھی امام ہے اور سیاست کا بھی امام، وہ تھانے کا بھی امام ہے اور اسمبلی کا بھی امام۔ حضرت رسول اللہ کی امامت ہر چیز سے بالا تر ہے۔ کائنات میں جتنے ادارے ہیں وہ حکم مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ سے ایکسیڈ نہیں کر سکتے۔ حضرت رسول اللہ کی حدیث و سنت کا مقام اونچا ہے، اور پارلیمان کا مقام اور سپریم کورٹ کا مقام بھی آپ کے احکامات سے نیچے ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، اس کی بنیاد کیا تھی؟ سیاست جس کا تعلق لوگوں کے امور کو چلانے کے ساتھ ہے۔ آج ہم کچی پکی گلیوں اور نالیوں میں الجھے ہوئے ہیں،
حضرات گرامی کے آج ترقیاتی کاموں کی بنیاد کے اوپر ووٹوں کو لینے اور دینے کی باتیں ہوتی ہیں. کیا ہم ہندوستان سے اچھے اسپتال بنانے کے لیے الگ ہوئے تھے؟ اچھی یونیورسٹیاں بنانے کے لیے الگ ہوئے تھے؟ اچھے ادارے بنانے کے لیے الگ ہوئے تھے؟ الحمدللہ میں نے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں سے 12 ماسٹر ڈگریوں کو حاصل کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے پی ایچ ڈی میری کمپلیشن کے قریب ہے. لیکن حضرات بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. ہماری یو ای ٹی، ہماری جے آئی کے، ہماری نس کے ادارے ساروں کو اگر رینکنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بنگلور کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جسے IIT کہتے ہیں اس کی رینکنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ لمس کی بات کریں، آپ IBA کی بات کریں، جتنے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم کے ادارے ہیں وہ اپنے گراف کے لحاظ سے اپنی رینکنگ کے اعتبار سے احمد آباد کے بزنس کالج کی رینکنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم نے انہی کاموں کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تو علیحدگی کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن حقیقت یہ ہے ہم نے ان کاموں کے لیے پاکستان کو حاصل نہیں کیا تھا، وگرنہ ہندوستان کا پنجابی بھی ساگ کھاتا تھا، لاچا دھوتی پہنتا تھا، پگڑی پہنتا تھا، ہم بھی ساگ کھاتے تھے، ہمارے آبا و اجداد بھی لسی پیتے تھے. اطلاب یہ تھا، وہ کرم سنگھ تھا، یہ کرم الہی تھا، وہ منموہن سنگھ تھا، یہ عبدالستار تھا، وہ بشین سنگھ تھا، یہ عبداللہ تھا. حضرات گرامی قدر ہم نے کھیتوں کو چھوڑا، کھلیانوں کو چھوڑا، ہم نے زمینوں کو چھوڑا تو رش والے کی کبریائی کے لیے چھوڑا تھا. حضرات گرامی قدر اسلامی ریاست کی اساس کیا ہے کہ اللہ کی زمین کے پر اللہ کے احکامات کی تنفیذ کی جائے اور جس کا مقصد یہ ہے لوگوں کو امن و امان اور سکون کے راستے کے اوپر بھی چلایا جائے اور لوگوں کو شر سے دور کر کے خیر کے راستوں کے اوپر بھی چلایا جائے. حضرات گرامی قدر آج ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے پارلیمانی اداروں کو اور ہماری بیوروکریسی کو حدود اللہ کے اوپر شرم آتی ہے کہ ان کے اندر سے ان کو قدامت پرستی کی بو آتی ہے. لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میاں شہباز شریف ہوں یا میاں نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتلائیے کیا زنا ان کے دوروں میں رکا؟ کیا ریپ ان کے دوروں میں رکا؟ کیا قتل و غارت گری ان کے دوروں میں رکی؟ کیا اسٹریٹ کرائمز ان کے دور میں رکے؟ ضلع قصور کے ہر کنارے سے بچوں کی بے آبرو ہونے کے اور آبرو ریزی کے واقعات ہر عہد میں ہوتے رہے. اللہ کی قسم اگر حدود اللہ کو نافذ کر دیا جائے زنا بھی رک جائے گا، ڈکیتیاں بھی رک جائیں گی، قتل و غارت گری کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. زنا کی حد کا مقصد نسب کی حفاظت تھی اور قذف کی حد کا مقصد انسانوں کو بہتان تراشی سے بچانا تھا اور شراب کی حد کا مقصد عقل انسانی کا تحفظ کرنا تھا اور چوری کی حد کا مقصد آپ کے اموال کا تحفظ تھا اور قصاص کے قانون کا مقصد آپ کی جانوں کا تحفظ تھا. لیکن آپ 1935 کے ایکٹ کے پیچھے لگے رہے، آپ نے شریعت اللہ کو بلا دیا، آپ نے پاک قرآن مجید کے قوانین کو بلا دیا، احادیث طیبہ کو بلا دیا. رب کبیر کی قسم ہے جرائم کے خاتمے کی ایک ہی صورت ہے، اللہ کی حدود کو زمین پہ قائم کر دیا جائے، سارے کے سارے جرائم مٹ جائیں گے. حضرات گرامی قدر ریاست جہاں پر جرائم کے انسداد کا فریضہ انجام دیتی ہے وہاں پر لوگوں کی معیشت کی بحالی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. معیشت کی بحالی کے لیے آپ نے قرضوں کو اپنے لیے ایک ذریعہ بنائے رکھا. قرضوں کے ذریعے اپنی معیشت کو بہتر بنانے والا اصول کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور مقروض ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے. کبھی انسان کے اوپر قرضے کا وقت آ سکتا ہے، لیکن اگر اس قرضے کو سود کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں، اللہ کی قسم 100 مرتبہ کا زنا جو ہوتا ہے وہ 1 کروڑ روپے کے سود کے مقابلے کے اندر جو ہوتا ہے کمزور اس کے نقصانات ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر یہ ہمیں نسل در نسل جو غلام بنایا جا رہا ہے، IMF کا غلام، ورلڈ بینک کا غلام، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب اللہ کی غلامی کو اختیار نہیں کریں گے ہمیں غیروں کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا. آج اگر شریعت یہاں پہ موجود ہو اور آج اگر یہاں پر اللہ کے قوانین یہاں پر موجود ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ.
اگر زمین پہ اللہ کے قوانین کو نافذ کر دیا جائے، اللہ اوپر سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا، زمین سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتلائیے، کئی مرتبہ تو آپ دنیا بات کریں، کہتے ہیں دنیا اسباب کی دنیا ہے، ہر چیز اسباب کے تابع ہے، اور میرے بھائیوں اسباب کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یورینیم کو پیدا تم کرتے ہو کہ رب کرتا ہے؟ پیٹرولیم کا خالق تو ہے کہ رب ہے؟ سونے کا خالق تو ہے کہ رب ہے؟ چاندی زمین کے نیچے سے نکالنے والا تو ہے کہ رب ہے؟ کھیتوں کے اندر پیداوار کو بڑھانے والا تو ہے کہ رب ہے؟ حضرات گرامی قدر، اس زمین کے اوپر معیشت کے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اگر زمین کے اوپر قوانین الہیہ کو قائم کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اور اسلامی سیاست کے ایک اور اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ اصول یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ہمیں کبھی بھی برائی کے کام میں معاون نہیں بننا چاہیے، ہماری معاونت اگر ہونی چاہیے خیر اور نیکی کے کام میں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیے، آپ کے علاقے میں کوئی بندہ شراب کی بھٹی لگائے کہ آپ اس کو اپنے علاقے میں برداشت کریں گے؟ آپ کے علاقے میں کوئی چکلا کھول لے کہ آپ اس چکلے کو گوارا کریں گے؟ آپ کے علاقے میں کوئی ہیروئن فروش آ جائے کہ آپ اس ہیروئن فروش کو گوارا کریں گے؟ آپ کے علاقوں میں کوئی گندی فلمیں بیچنے والا پورنوگرافی کا ٹریڈر آ جائے کہ آپ اس کو گوارا کریں گے؟ آپ کے علاقے میں ملے قوم لوط کو کوئی جائز قرار دینے والا آ جائے کہ آپ اس کو گوارا کریں گے؟ لیکن ریاست میں ہم سود کے لمبرداروں کو، اور ریاست میں ٹرانسجینڈر بلوں کے حامیوں کو، اور ریاست کے اندر ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو ہم ووٹ دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے حق کو ادا کر دیا۔ جس چیز کو اپنے گھر میں گوارا نہیں کرتے، جس چیز کو اپنے محلے میں گوارا نہیں کرتے، جس چیز کو اپنے خاندان میں گوارا نہیں کرتے، جب ریاست کی بات آتی ہے تو ریاست میں ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ شر کے حامی ہوتے ہیں، جو لوگ ظلم کے حامی ہوتے ہیں، جو لوگ لا دینیت کے حامی ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو خیر کی بات کرتے ہیں، جو نیکی کی بات کرتے ہیں، جو تدین کی بات کرتے ہیں، جو مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت حق کا راستہ چھوڑ کے باطل کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں جب ساتھ دینے کی باری آئی تو اس رسول کو واضح فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سچوں کا ساتھ دو۔ ہمارا ساتھ اور ہمارا دڑا سچائی کا دڑا ہونا چاہیے۔ میں ڈوگر برادری کے دھڑے کے ساتھ ہوں، میں رائیوں کے دھڑے کے ساتھ ہوں، میں شیعوں کے دھڑے کے ساتھ ہوں، اور یہ دھڑے بازی کہاں سے آئی ہے؟ حضرت رسول اللہ نے دھڑے بازی کو اسی دن ذبح فرما دیا تھا جب آپ نے سمر کا اعلان فرما دیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر، خدیجہ کا لخت جگر، علی کا نور نظر، حسن و حسین کی مادر محترم سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ بن چوری کے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ اگر نبی اپنی بیٹی کو قانون کی گرفت سے بالاتر نہیں سمجھتا تو تیرے اور میرے بڑھائے ہوئے دھڑوں کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے؟ حضرات گرامی قدر، اور اسلام کے اندر اسلامی سیاست کا ایک اور اہم اصول جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ میرٹ کا اصول ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جو ایمانتوں کے اہل ہیں ان کے سپرد ایمانتوں کو کر دیا جائے، اور جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے سپرد ان ایمانتوں کو نہ کیا جائے۔ اب ذرا 3 مثالیں دوں گا، ان کے اوپر غور کر کے اپنے کردار کے اوپر غور کیجئے۔ میں نے اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، میں اپنا داماد جو ہے کسی بے غیرت بندے کو ڈھونڈوں گا کہ کسی نیک آدمی شریف آدمی کو ڈھونڈوں گا؟ اگر میں نے اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، کیا میں سچے آدمی کو ڈھونڈوں گا کہ جھوٹے آدمی کو ڈھونڈوں گا؟ اگر میں نے اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کرنا ہو تو کیا میں کسی شریف آدمی کی تلاش کروں گا یا کسی لچے دفنگے کی تلاش کروں گا؟ حضرات گرامی قدر، کہ میں نے دوست بنانا ہو، کیا میں اس کو دوست بناؤں گا کہ جو گھر آ کے میری ہی بہنوں بیٹیوں پہ بری نظر رکھے، کہ اس کو دوست بناؤں گا جس کی نگاہ جھکی ہوئی ہو؟ اگر میں نے تجارت کرنی ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا پیسہ دوں گا جو میرے پیسوں کا رکھوالا ہو، کہ اس کے ہاتھ میں پیسہ دوں گا جو میرے پیسوں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتا رہے؟ اگر میں نے تجارت کرنی ہو، کیا میں اس کو پارٹنر بناؤں گا جو میرے پیسوں کا ضامن ہو، کہ اس کو پارٹنر بناؤں گا
جو میرے پیسوں کو ہضم کرنے والا ہو۔ حضرات گرامی قدر، جب میں دوستی میں میرٹ کا قائل ہوں، جب میں داماد بناتے ہوئے میرٹ کا قائل ہوں، جب میں کاروبار کرتے ہوئے میرٹ کا قائل ہوں، تو میں ووٹ دیتے ہوئے میرٹ کو کیوں بلا دیتا ہوں؟ میرا میرٹ اس وقت کہاں پہ جاتا ہے جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے۔ میری رائے دین کے ساتھ ہونی چاہیے، میری رائے دیانت کے ساتھ ہونی چاہیے، میری رائے حب الوطنی کے ساتھ ہونی چاہیے، میری رائے غیرت کے ساتھ ہونی چاہیے، میری رائے توحید باری تعالیٰ اور اللہ کی حاکمیت کی جنگ کرنے والے کے ساتھ ہونی چاہیے، میری رائے نظام مصطفیٰ کے علمبرداروں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اگر میں یہ میرٹ کو قائم کر لوں تو پھر مجھے پتا چل جائے گا میں نے ووٹ کس کو دینا ہے، میں نے ساتھ کس کا نبھانا ہے۔ میں گلی کے اندر تو گنڈے کو برداشت نہیں کرتا، لیکن ملک گنڈوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں گھر کے اندر تو بے پردگی کو گوارا نہیں کرتا، لیکن ملک کے معاملات بے پردہ مرد و زن کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں گھر میں تو اونچی اونچی آواز سے ہلے گلے کو، پاپ ڈسکو میوزک کو پسند نہیں کرتا، لیکن سیاست کے اندر ہر وقت ڈھول دھمکے پہ تھرکتا رہتا ہوں۔ میں نے کئی چٹی داڑھی والے بابے بھی ایسے دیکھے جو ہو ہا کی آوازوں کے ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہی سیاست ہے آپ کی؟ ہماری سیاست صدیق کی سیاست ہونی چاہیے، حضرت فاروق کی سیاست ہونی چاہیے، حضرت عثمان ولی کی سیاست ہونی چاہیے۔ انسانیت کا درد ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، امت کی خیر خواہی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، سرکاری خزانے کا احساس اور پاس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور میں کیسا بندہ ہوں، اپنے گھر کی بجلی کے ایک بلب کے اوپر زیادہ جلتا ہوا دیکھ کے کڑتا ہوں، اور ملکی خزانے کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ کر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے میرے حالات خراب ہیں کہ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، اسی لیے میرے حالات تباہ ہیں۔ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے پورا کا پورا دین میں داخل ہونے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی پورا کا پورا دین میں داخل ہونے کی توفیق دے۔ اور میں آپ سے اس بات کی اپیل بھی کروں گا، اس حلقہ انتخاب میں مجھے آپ کی معاونت کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور آپ کی حمایت کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں دین میں پورا کا پورا داخل ہو جانا چاہیے۔ دین فقط عقائد اور عبادات کے مجموعے کا نام نہیں، اگر ایسا ہوتا تو یہ دین نہیں بلکہ مذہب ہوتا۔ دین ایسا ضابطہ زندگی کا نام ہے جس میں کاروبار بھی شامل ہے، تجارت بھی شامل ہے، شادی بیاہ بھی شامل ہے، جنازہ بھی شامل ہے، اور سیاسیات بھی شامل ہیں۔ سیاسیات کے حوالے سے میں نے کچھ اصولوں کو آپ کے سامنے واضح کیا کہ اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین کے اوپر قائم کیا جائے، خیر کا ساتھ دیا جائے، اور شر سے دور رہنے کی تلقین کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرٹ ہے اس کو بھرپور انداز سے انجام دیا جائے، جو ایمانتوں کے حقدار ہیں ان کی طرف ایمانتوں کو پلٹا دیا جائے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے مجھے ووٹ دیے تو میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اسمبلی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے چھوڑوں گا، رسول اللہ کی رہبری کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، دفاع صحابہ کی جنگ لڑ کے چھوڑوں گا، اور اس علاقے کے اندر جو لوگ مظلوم ہیں ان کی حمایت کر کے چھوڑوں گا، اور مساوات بنی آدم، اونچ نیچ کے فرق کو مٹا کے چھوڑوں گا۔ اس علاقے میں تعلیم اور صحت کے لیے انشاءاللہ محنتیں کر کے چھوڑوں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ پیار، محبت اور بھائی چارے کو مرتے دم تک برقرار رکھ کے چھوڑوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ اس بات سے متفق ہیں تو کیا آپ 8 مئی کو دروازے مور لگانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔